لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون الذي صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز و محترم حضرات علماء کرام خصوصاً حضرت علامہ مولانا محمد حسن صاحب چشتی دامت برکاتہم حضرت علامہ مولانا محمد جاوید صاحب الباروی حضرت مولانا قبلہ شاہ جہان صاحب اور دیگر علماء کرام آج دی اس بزم دے بانی جناب محترم حاجی مجید اللہ خان صاحب منادر رفقا اور اس بزم دا حصہ آپ تمام معزز محترم حاضرین اور سامین دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میزبانہ دی اس محبت اور کوشش کو اور سساراں دی حاضری کو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے ربیع الاول 1447 ہجری دا بابرکت مہینہ شروع ہے اور اج اس ماہ مبارک دی 10 تاریخ ہے اور ایک دن بعد 12 ربیع الاول حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا یوم ولادت ہے اور دنیا تے آپ دی تشریف آوری کو اس سال 1500 سال مکمل ہوئے سن کیونکہ جرا ہجری سال ہے ہجرت کو شروع ہوئے جی میں اس دے نا کو لی ظاہر ہے 1447 سے اس کو پہلے آقا کریم علیہ السلام نے 53 سال مکہ چ اپنی سونی زندگی گزاری اور وہ 53 سال مکمل آپ کو قبادی وسطی آ کے ہوئے لیکن بہرحال یہ آخری دن حضور علیہ السلام دے 53 سال دا آخری عشرہ آقا کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی یکم ربیع الاول کو روانہ ہوئے اور 8 کو آپ قبادی وسطی پہنچے اور چند دن اتھا قیام فرما کے وقت آپ مدینہ طیبہ تشریف بن گئے آپ دی حیات مبارکہ کائنات عرضی وسط اللہ تعالیٰ نے اس انداز محفوظ فرمائی کہ اج بھی اس دور چی انسان ممکن نہیں سمجھیں دا کہ کہیں انسان دی زندگی اس تفصیل نال اس باریکی نال محفوظ ہوئے جی میں خالق نے اپنے محبوب دے 63 سالوں کو کائنات دے سامنے چمک دے آفتاب وانگو پیش فرمائے قرآن دا وعدہ ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون بے شک اساں اے ذکر از ذکر نازل فرمائے اور اساں ہی ان دی حفاظت فرماؤن والے ہیں از ذکر کو مراد قرآن کریم ہے اور وہ دی حفاظت کو مراد قرآن کریم دے لفظاں تے معنی دا محفوظ رکھنے لفظاں دی حفاظت کتابی شکل ہی چھے اور معنی دی حفاظت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی سونی زندگی دی صورت ہی چھے کیونکہ قرآن دے لفظ کتابی صورت ہی چھن اور ان دا سارے دا سارا مفہوم حضور دا سونا عمل ہے قرآن خود فرمائے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ یہ ذکر اسا نازل فرمائے
ان دی تبیین ان دی وضاحت سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. یعنی ایسا لوگ تا دیکھ کہ قرآن دے معنی دا تعین نہیں کرنا بلکہ قرآن دے کہیں بھی لفظ دے معنی واسطے حضور دی سنت کو دیکھنا. جی مثلا قرآن نے نماز دا حکم فرمائے لیکن نماز دی ڈاں نہیں سکھائی قرآن نے، صرف آکھے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. یہ کیرا کم کرنا ہے الصلاۃ. اس دے واسطے حضور نے فرمایا بخاری دی حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اویں کرو جی میں کرے نا، اے اللہ دے حکم تے عمل ہو سی. ورنہ نماز دا ایک معنی صلاح دا ایک معنی دعا مانگنا ہی ہے. کئی دیگر مفاہیم اس دے عربی لغت، لیکن اللہ کو کیسے مطلوب ہے؟ اللہ کو ہر لفظ دا محمدی معنی مطلوب ہے، محمدی مفہوم مطلوب ہے. یہ قرآن نے وضاحت نال اعلان فرمائے کہ اللہ دی بارگاہ ہر لفظ دا وہ معنی مقصود ہے، مطلوب ہے، ریکمینڈڈ ہے جہاں ان دے محبوب علیہ السلام کائنات دے سامنے بیان فرماؤ. لہٰذا اگر قرآن دے لفظ سامنے پہ ہوئے لیکن حضور دی زندگی نہ ہویا تو قرآن دی او حفاظت مطلوب حفاظت رہی، چونکہ مطلوب ہے حضور دا عمل کہ آپ نے اس لفظ دا کیا معنی کیا. مثلا زکوٰۃ، قرآن دے زکوٰۃ دیو آتو زکوٰۃ، کوئی 32 دفعہ زکوٰۃ دیوان دی گال کی ہے قرآن نے، لیکن ایک باری بھی نہیں رسا جو کتنی دیونی ہے، کتنے مال چ دیونی ہے، نصاب کیا ہو سی تے پرسنٹیج کیا ہو سی. ادھر تعین کہیں کیتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نے تعین. نصاب کتنے 7.5 تولے بھائی سونا ہے، 52 تولے چاندی ہے، اندر وچ پرسنٹیج کے ہے وہ دی وضاحت فرمائی گئی. 40واں حصہ 2.5% زکوٰۃ دا تعین کہیں کیتے قرآن نے نہیں کیتا، حضور دی زندگی نے کی. اگر حضور دی زندگی نہ ہوئے تو قرآن دے مفہوم تے کوئی عمل کر ہی نہیں سکتے. یہ تو بنیادی گالی پہ کریں دے، نماز روزہ حج زکوٰۃ اس کو ظاہر ہے، یہ تو بنیاد ہے، یہ تو بنیادی عبادات ہیں، ریچولز ہیں، رسومات ہیں، عبادت دے بابی جن دے بغیر کوئی شخص مومن اکھوا بھی نہیں سکتا. یہ فرائض ہیں، انہاں دے بغیر تو ممکن نہیں کہ کہندہ دعوی اسلام ثابت ہو سکے سوائے وہ صرف ایمان دے. وہ دے بعد عمل دا آغاز دے تو تھی سی نماز روزہ حج زکوٰۃ. لہذا نماز قرآن نے پورا قرآن پڑھو، نماز نہ رکعتاں دسیں تے نہ ویلے دسے. یہ دسے وقت مقررہ دے پڑھنی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقررہ دے پڑھیے. وقت مقررہ کیا ہے؟ قرآن نے نہیں فرمایا، اشارے فرمائے. علماء نے مختلف آیات کو مفاہیم اخذ فرمائے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. مفاہیم اخذ کی تن بھی اس کو مراد شام دا ویلے تھے، اس کو مراد صبح دا ویلے تھے، اس کو مراد دوپہر دا ویلے حین تظہرون یعنی ظہر دی نماز ہے، اس کو مراد اثر ہے. لیکن وضاحت قرآن اس کو نہیں، وضاحت کتھا ہے؟ سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات مبارکہ. لہٰذا اگر عرض کرنے کا مقصد ہے کہ قرآن دے لفظ سامنے پہ ہوئے تے حضور دی زندگی نہ ہوئے قرآن دے اتے وہ عمل ہو ہی نہیں سکتا جہاں اللہ کو مطلوب ہے. ان عبادات دے باب وچ نہیں ہو سکتا، بھئی چیزاں تو بعد ہی. روزے دا قرآن کریم نے اجمالی ذکر فرمائے، وہ دی تفصیل حضور دی زندگی ہے سونی. حج دا قرآن فرمائے وَلِلَّهِ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ دے گھر دا ارادہ کرنا ہے. حج مانا ارادہ کرنا، اور ارادہ کرنا کیا مطلب ہے؟ اتھیں بیٹھے رہوں یا کوئی کام ہی کرنا ہے؟ وہ سارے مناسک کتھا ہیں؟ خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم. سونے فرمایا میں کو دیکھو ہوئے کریں دے ونجو کہ اللہ دا حج ہو ویسے. اس واسطے حضور علیہ السلام نے جہاں حج فرمائے وہ ڈاچی تھی حج فرمائے حضور نے، کیونکہ 1,24,000 جنے دیاں اکھیں دا مرکز اور قبلہ حضور دی ذات ہے. سونے پہلے سمجھایا نہیں کہ میں حج کرنا ہے، فرمایا نہیں حج کریں دے رہو تے دیکھو اللہ دے سجن کو، اللہ دے محبوب اکھیں حضور تے لگی ہوئی ہیں، کیونکہ ہر عمل ہوئے کرنا ہے جی میں سجن پہ کرے دے. سجنہ پہلے دسا نہیں طواف کی میں کرنا ہے. حضور نے کہ کو یاد نہیں کرائی کوئی شے. خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم، سجنہ دی ذات کو قبلہ بنانا ہے اکھیں دا. لہذا قبلہ دا چکر لے نہیں پہنا، لیکن اکھیں دا قبلہ حضور دی ذات. اللہ اکبر کبیر، حالت عبادت دی جی اکھیں حضور دی ذات تے. اور کائنات ہی شاید کہندے نال دنیا ایڈی محبت رکھی تھی ہوئے جی میں سونے نال محبت ہوئی اور اج تک ہوندی پئی تے قیامت تک ہو سی. جی رب دا محبوب ہے او دیاں محبتاں اللہ نے بندہ دے دلاں کتنیاں پیدا فرمائیاں. اور کیویں محفوظ ہوئی ہے حضور دی ساری زندگی؟ پہلی چیز تو یہ کہ حفاظت از خود ایک معجزہ ہے، اور حفاظت از خود محبت و عشق دی ایسی داستان ہے کہ جو جہیں داستان شاید کائنات عرضی چ نہ ملے. کہہ دیاں گالیاں کو یاد رکھ دے جن نال بوں زور دا عشق ہوئے تے محبت انتہا دی ہوئے. اسے دا اٹھن باون، او دا علاون، او دا بولن، او دا باون سمن، او دا سوار تھیون، او دا اترن،
او دے نو کپڑ، اون دے کپڑے مبارک دا انداز، اون دے سونی نالین دا انداز، اون دے باون دے انداز، نشست و برخاست، اون دے معمولات، اون دے صبح و شام دے معمولات، انہاں دے سفر دے معمولات، انہاں دے کھاون پیون دے معمولات، انہاں دے مجلس دے معمولات، انہاں دے دیگر حیات مبارکہ انسان دی گھر دے اندر جیڑی انہاں دی سماجی زندگی او دے معمولات، گھر دے اندر آئلی زندگی دے معمولات، یہ سب چیزاں یاد رکھنیاں اور اس تفصیل نال انہاں کو یاد رکھنا کہ اگر حضور مسکرائیں تو چھڑا یہ نہ آکھنا کہ حضور مسکرائیں، یہ دسنا جو کتنا مسکرائیں، اندازہ کرو۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح حضور نماز پڑھ کے باندھے ہیں تے صبح صبح اپنے غلامہ نال بے تکلفی علی گفتگو شروع فرماندے ہیں۔ اون دے بھی صحابہ فرماندے ہیں، مسلم دی حدیث ہے، اساں اپنے زمانہ جاہلیت دیاں گالیاں تے کہانیاں کسے بھی پڑھ دیا سے بیان کریں دیا سے، یضحکون صحابہ کھل دیاں اور یتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تبسم فرماندے ہیں۔ ایک انداز تبسم دا، اس دا مطلب ہے اتنا مسکراونا کہ دندان مبارک ظاہر نہ ہوئن لیکن چہرے تے اثر نظر آوے مسکراہٹ ہنسی دے، یعنی جیرے اثرات ہیں چہرے دوتے وہ نظر آویں لیکن آواز نہ نکلے، اور اگر آواز نکلتی ہے وقت صحابہ نے ضحک فرمایا، ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب ہے چہرے تے آثار ہی بڑھن خوشی دے اور تھوڑی آواز ہی بہ رہی ہے لیکن دندان مبارک ظاہر نہیں ہوئے۔ وہ دندان ظاہر ہوئے تو ان کی 3 کیٹیگریاں صحابہ نے بیان کی تھی، کتنا مسکرائے، حتی بدت ثنایا ہو، اتلے ڈو موتی تے تلویں ڈو موتی دندان مبارک سامنے آئے، وہ ظاہر ہو گئے، اتنا مسکرائے۔ کہنے فرمایا حتی بدت انیابہ، نوکیلے دانت، سب سامنے والے بھی تے ڈو ڈو اتنے تلویں نوکیلے دانت، یہ سب ظاہر ہو گئے، اتنا مسکرائے۔ کہنے فرمایا حتی بدت نواجز ہو، اسا سارے موتیاں دیا زیارتاں کر کی تھی، اتنا کھل کھلا کے ہنسے، اگرچہ حضور نے کہہ کا کریں ہی لایا لیکن اس جیڑا حضور کو متانت حضور دی ذات دے نال جیڑی سوٹ کریں دی ان دے مطابق آپ نے یہ مسکراہٹ دا اظہار فرمایا۔ زاویے چہرے کے 2 4 بنا دیتے ہو، تم تبسم کو بھی تلوار بنا دیتے، تم جو آتے ہو سنور جاتی ہے ساری دنیا، حشر کے دن کو بھی تہوار بنا دیتے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام احمد رضا خان فرماندے کہ آج مونجھاں دے ڈی نہیں، آج تا خوشیاں دے ڈی ہیں، وجد دے ڈی سجنا دے کھڑے رب سلم تے سلامتیاں کیوں نہ سے، جیری زبان بلیندی بھی رب دی اجازت تے حکم دے نالے، ان ہوا الا وحی یوحا۔ حضور فرماندے میں پل صراط تے کھڑا ہو سا، تساں گزر دے پے ہو سو، یہ 3 جا ہے سجنا تے سجن دے غلامہ دی ملاقات دی، پہلی جا حوض کوثر ہے، دوجی میزان ہے تے 3 پل صراط۔ فرمایا میں دعا منگسا رب سلم، اے اللہ خیر کرے انہاں دی، خیر کرے، خیر نال گزر۔ حضور فرماویں تے خیر نہ تھی وے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ امام قاضی یاز مالکی قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شفا شریف لکھ دیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام ایک فوت تھی نے پہنے حلب دے علاقہ، اور جہلے سارے سکرات موت آپ دوتے تاری ہونے لگے، آپ دی گھر والی کو سمجھ آ گئی کہ وہ جھوکا لڑا مڑا رہا، انہوں نے آکھا واہ حزنا واہ حزنا، ہائے غم دی گھڑی، ہائے غم دی گھڑی، کیونکہ ظاہر ہے آپ دے اولادی کو نہیں تے وہ خاون دے تے وہ ویندا پی، لہذا ہن تنہا ہو وجنا ہے، واہ حزنا۔ حضرت بلال حبشی اس حالت کی رکے نے اپنی بیوی کو، فرماندے نہیں فقیر نہیں ہے، واہ حزنا دا ویلا نہیں ہے، واہ تربا دا ویلا ہے، اللہ اکبر، اے وجد دا ویلا، وجد دی گھڑی ہے، واہ تربا غدن القل حبا محمد و حزبا، اکھی نو ڈیجن دی ڈھلے سجنا کو ملن دی ڈھل نہیں ہوئے، سجنا دے دیدار شروع ہو بیسن، سونے محمد تے انہاں صحابہ دے دیدار شروع ہو بیسن، جہاں دے واسطے سکھ دے اساں دنیا تو ویندے پے، لہذا میری گھر والی یہ غم دا ویلا نہیں ہے تو خوشیاں دا ویلا، اللہ خوشیاں عطا فرماوے۔ کس محبت اس کس عشق دے نال حضرت عمرہ بنت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور دے صحابی نے حضرت خالد، انہاں دی بیٹی آدھی ہے کہ کدیں نہیں کہ ابا راتی ستا ہوئے تے سونے کو یاد کریں دے انہیں ستا ہو، جب تک زندہ رہے، فرمایا حضور کو تے حضور دے صحابہ کو یاد کریں دے رہے، اور دعا مانگتے رہتے ہیں، اللہ جلدی میں وہ سجنا تک پہنچا۔ کیا عشق دی کیفیت ہے، کیا محبت دی کیفیت ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب لذت آشنائی نہ ہوئے تو یہ گال سمجھ نہیں آ سکتی،
کہ کہتے ہیں اکھیں دے رنگ کیویں دنیا نے محفوظ کیتے، اشہل العینین، اشکل العینین، ادعج العینین، اکحل العینین۔ کوئی صحابی آدھے سونے دی اکھی کیویں ہیں، سرخ آپ دے جڑے سفید حصہ اسی سرخ ڈورے ہیں، بے صحابی آدھے کہ نہیں ادعج العینین، سرخ جڑا سفید حصہ مکمل سفید ہے، کالا حصہ مکمل کالا ہے، اور ڈورے کونن بے آدھن اشہل العینین کہ کالے حصے ڈورے ہیں، کوئی آدھن سفید حصے ڈورے ہیں، کوئی آدھن کالے حصے سرخ ڈورے، کوئی آدھن ڈورے ہی نہیں کونا، کوئی آدھن اکحل العینین۔ سجنہ کو رب نے سرما پوا کے بھیجا ہے، سرما آپ دی مجبوری نہیں، آپ دی سنت ہے، ورنہ آپ دی اکھی رکھیاں نن۔ فرمایا رب کائنات نے سجنہ کو سرما آپ پہ پوا کے بھیجا۔ تو ذرا اس انہاں کیمرہ دا اندازہ کرو، اکھیں دے کیمرہ دا جڑے سجنہ دی اکھیں تے لگے پین کیمرہ، اللہ اکبر کبیر۔ آج ایک کیمرہ بھی ساری اکھیں دے ڈورے نہیں محفوظ کرے گا کہ کتھا ڈورا ہے تے کتھا ڈورا کونی، جتنا تو اس کو فوکس کرو جا۔ لیکن حضور دے صحابہ آج تو 14 صدیاں پہلے کوئی کیمرہ کونی، اکھی تے ہننا اللہ نے ساکو اکھی کیسے واسطے دیتی ہیں، اکھیں جو سجنہ کو سامبھے محفوظ کیتے اور وقت اس کو لفظاً بیان کیتے۔ اکھیں بیان کرنا ہی کا الگ مہارت، اکھیں محفوظ کرنا الگ مہارت ہے، وقت اکھ دی ڈٹھی شے کو لفظ دیونے بہت اوکھا کام ہے۔ یہ سوکھا کام نہیں کہنا حلیہ بیان کرنا، حسن ظاہر کو بیان کرنا۔ اس واسطے ہر صحابی نے حسن ظاہر بیان نہیں کیتا، 12-13 صحابہ ان ٹوٹل۔ تو اگر تفصیل پڑھو شمائل ترمذی حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دی، حضرت علی اور مرتضیٰ ہن، حضرت عائشہ صدیقہ ہن، حضرت ام معبد ہن، حضرت ابو ہریرہ ہن، حضرت انس ہن، حضرت ہند بن ابی حالہ، حضرت امام حسن دے مامے سالتو خالی ہند بن ابی حالہ، میں اپنے مامے کو پوچھا سجنہ دا میں کو حلیہ بیان کرو۔ حضرت امام حسن فرمائے دے مامے کون ہیں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پہلے خامند کو بیٹے، وہ حضرت امام حسن دے مامے ہو گئے، چونکہ حضرت فاطمہ الزہرا دے بھائی ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ۔ حاضرین محترم، حلیہ حضور علیہ السلام دا ہر ایک نے بیان نہیں کیتا، کیونکہ ڈٹھی کو لفظاں بیان کرنا سوکھا کم نہیں ہے، بڑی مہارت چاہیے، اور مہارت ہی چاہیے اور انتہائی حساس معاملہ بھی ہے، چونکہ بیان کریں دے پہ سونے دا حسن تے لفظ میں تسا کو صحیح نہ لبن، جیرے لفظ سجنہ دے حسن کو صحیح بیان کر سکے، ایمیں نہ ہوئے کہ اساں بے ادبی اور تنقیس دے پاسے لگے بجائے اساں حضور دے حسن کو بیان کرنے دے سارے لفظ وہ جیری ڈٹھی ہوئی شے ہے یہ اکھیں دی ترجمانی نہ کر سکے شاید۔ اس واسطے حضور علیہ السلام دے غلامہ نے بڑی احتیاط کو کم کیا، یا کہیں بہت ہی تشبیہاں دے اندازی بیان کیتا، لیکن چند افراد ہیں جے حضور علیہ السلام دا والمفصل حلیہ بیان فرمائے، آپ دے زلفاں تو گھن کے آپ دے قدمین شریفین دے سونے ناخنہ تک، آپ دے جسم اتھر، آپ دے مبارک پیکر اور آپ دے سراپا کو بیان فرمائے۔ تو محبت عشق اندازہ کرو، رب نے کیویں محفوظ کرایا اپنے محبوب دی زندگی، وعدہ تو رب دا انا لہو لحافظون، لیکن اللہ دے ان وعدے دا ذریعہ کون بنے؟ حضور علیہ السلام دے صحابہ اور اہل بیت اطہار، یعنی دلی اللہ نے وہ محبت پیدا فرمائی، وہ عشق رکھا کہ وہ حج بھی کریں دے پہن اکھی حضور علیہ السلام دی ذات گرامی تے لگیا، کیونکہ سونے پہلے پکا نہیں چھوڑا بھئی تلے اکھی کر کے تے عمل کریں دے رہے نہیں، بھاویں طواف شروع ہوندہ پیے اکھی سونے دی کیویں سلام پہ فرمائے، استرام کیویں پہ فرمائے، کس اندازی بسم اللہ ہے اللہ اکبر فرمائے، کیویں شروع فرمائے، والا کیری چونڈتے آکے ہر دفعہ چکر نمو پہ کرے دیں، آخر تے کیا کیتے، کیرے لیتے کتھا مان کے پانی نوش فرمائے، نفلی پڑھیں تا کتھا پڑھیں آپ نے جو طواف دیا دو نفلین کتھا ادا فرمائیں، صفات گئیں تا کیویں قبلہ روح ہوئیں تا کیویں دعا فرمائیں، وقت مروہ تے کیویں گئیں، ہیک رو بندہ نہیں، ہیک لگ 24,000 کیمرے لگے پہنے سجنہ دے ہوتے، اور وقت حضور علیہ السلام جس اندازی مینا تشریف گن گئے، وقت عرفات پہنچے، وقت عرفات دے میدانی حضور اپنی ڈاچی تے سواری، کچھ چیزاں ہیں جنہاں کلیرٹی نہیں ہوندی پئی، اس دی کلیرٹی کروائی نہیں، وضاحت نہیں ہوندی پئی تو وضاحت طلب کی، اور اسی جی میں محسن صحابہ ہی نویں صحابیات ہیں، جی میں مرد سارے محسن نویں، حضور دی غلام کنیزاں صحابیات بھی ساری محسن ازواج مطہرات اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، دین سارا مردہ نہیں پہنچایا جتنا مردہ پہنچائے، کچھ حصے وہ ہیں جنہیں عورتوں نے زیادہ پہنچائے مردہ کو، یعنی ہکو جائیں احسان روان، اسلام نے فرق نہیں کیتا، سب تو پہلے کلمہ کہیں پڑھے، جنے نہیں پڑھا عورت نے کلمہ پڑھے، خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ
مطلق، ویسے تو 4 ہن پہلے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مرداں چو پہلے، حضرت علی بچہ چو پہلے، حضرت زید بن حارثہ غلامہ چو پہلے، حضرت خدیجہ کبریٰ عورتاں چو پہلی ہیں، لیکن انہاں سارا چو پہلا کون ہے؟ انہاں سارا چو پہلی حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ، کیونکہ سب تو پہلے حضور آئے بھی انہاں کولیں تے سب تو پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق دے 5 موتی 5 آیتاں کو سماعت ہی انہاں فرمائے تے سب تو پہلے انہیں دے زبان تے کلمہ طیبہ جاری ہو۔ اور حضرات صحابہ کرام اور صحابیات نے کئی چیزاں دی مثلا وضاحت فرمائی، یہ انہوں دا احسان ہے کہ سوال کر کے یا کوئی ایسا عمل کر کے تاکہ قیامت تک دے حضور دے غلامہ واسطے زندگی دا کوئی پہلو ایسا نہیں یعنی بھی واضح اور کلیئر ہدایت حضور دی سنت دی صورت دی پہنچے رہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب ارشاد فرمائیے کہ 9 ذی الحجہ دا روزہ رکھا ہوا ہے، یوم عرفہ جو کو اسا یوم الحج دے حج دا روزہ 9 ذی الحجہ دا۔ ہن حضور علیہ السلام حج پہ فرماندے نے اس سال، ہن سوال یہ پیدا ہوندا ہے صحابہ دی مبارک ذہناں دے وچ کہ عام بندے واسطے تو ہے کہ یوم الحج کو روزہ رکھے، حضور فرماندے نے ایک ڈیہں دا روزہ پورے سال دے روزاں دا ثواب اللہ عطا فرمائے، لیکن کیا حاجی واسطے بھی یہ فضیلت ہے کہ حاجی کو بھی روزہ رکھنا چاہیے؟ کیونکہ حاجی واسطے روزہ رکھنا اوکھا کام ہے، اس لیے اس دا پورا ڈی بڑا ہیکٹک ڈے ہے۔ صبح اس نے منا کو چڑھنا ہے جو سنت طریقہ ہے، زوال کو پہلے اس نے عرفات پہنچنا ہے، جہاں 12-13 کلومیٹر چل کے آوے پیدل ہی تھا جو آقا کریم علیہ السلام دے زمانے چاہیے، یا سواری تے بھی آوے وقت بھی تپدی ریت اور پتھراں دے وچ اتے سورج بھی گرم ہے، اس انداز ہی جہاں شخص 13 کلومیٹر چل کے ویسی یا منادی اگر مسجد خیف تک آؤ تو 13 کو نہیں زیادہ کلومیٹر تھی ونے، 13 کلومیٹر تو صرف وہ سرحداں تھی دیا عرفات دی سرحد، انہوں منادی سرحد تو اندر وجنا اتھا ہی اندر وجنا تو مزید کئی کلومیٹر بعد ویسے تو کیا جرا حاجی ہے اندے واسطے بھی روزے دی ہوا فضیلت ہے جیری غیر حاجی واسطے ہے، کیونکہ اسلام نے حکم فرمائے جو ایسا دین جو مشکل نہیں رکھی، ما جعل علیکم فی الدین من حرج ما یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ کو سوکھا کرنا چاہتے تو انہا مشکل دا ارادہ نہیں فرمائے۔ ان حضور دے غلامہ دے ذہنہ اس سوال ہے کہ وہ پتہ لگی آج سونے کو آج روزہ ہے کہ کون ہے، تاکہ قیامت تک دے حاجیوں کو پتہ ہوئے کہ حاجی واسطے روزہ رکھنا سنت ہے کہ نہ رکھنا سنت ہے یوم عرفہ، کیونکہ عام فضیلت تو موجود ہے، کتب حدیثی بعدی محفوظ ہوئی ہے، لیکن وہ غیر حاجی واسطے ہے یا مطلق کرنے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے رحم فرماوے کہ ساری اماں حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ حضور دا آخری نکاح ہوئے حضرت میمونہ دے نال، 11 نکاحاں دے وچوں حضور دا آخری نکاح حضرت میمونہ بنت حارث نال عمرہ قضاء دے موقع تے، یہ حضور نے صلح حدیبیہ کو اگلے سال 7 ہجری آپ نے قضاء عمرہ فرمایا، اس دے واپسی دے اتے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی حضور دے چچا نے کہ میری سالی ہے اور آپ کرم فرماؤ اس کو اپنے نکاح دے بھی قبول فرماؤ۔ آپ دے چاچے دی سالی یعنی حضرت ام فضل دی ہمشیرہ ہے، یعنی حضور دی چاچی ہے ان دی ہمشیرہ ہے، میمونہ بنت حارث سونے اجازت فرمائی اور عمرہ کر کے آپ روانہ ہوئے واپسی تے اور نکاح ہوئے مکہ کو نکل کے۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ جتھا حضرت میمونہ دا نکاح ہوئے سونے دے نال اتھائی انہاں دی قبر ہے، جتھا سجن ملے ہیں اتھائی ستی پہ اللہ اکبر، جگہ بھی ایسی یادگار ہے، لمحے بھی یادگار ہے جتھا سونے دے نال پہلا دیدار ہویا نکاح ہویا۔ حضرت میمونہ وقت آنیاں پہن حج کر کے یا عمرہ کر کے واپس آنیاں پہن اتھائی فوت ہو گئی، پتہ نہیں کیا انہاں دی کیفیت ہو سی، اور انہاں کو تدفین کرن والا نے سنت ہی ہوئے کہ جتھا کوئی فوت تھی وہ اتھائی رکھ چھوڑ، زیادہ لمبے میت کو ٹورنا تے پھیرنا وہ کو پسند نہیں کیتا گیا۔ حضرت عائشہ دے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ فوت ہوئے، انہوں کو لوگوں نے اٹھا کے کہیں قبیلے فوت ہوئے اٹھا کے جنت المالا گنائے، یعنی تھا مکہ شریف دجرہ قبرستان ہے۔ حضرت عائشہ جی حاضر ہوئی اتھا اپنے بھائی دی قبر تے، اتھا آپ نے فرمایا کہ اگر میں بھائی تیرے نال ہوں عادت ہے کو میرا اوکھا نہ کیتا ہوگا، جتھا تو فوت تھی آئے میں اتھائی تیری تدفین کرائی ہوگا۔ یعنی اسلام میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی۔ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری زوجہ مطہرہ،
اے تے انہاں دی ہمشیرہ حضرت ام فضل حضور دی چاچی، انہاں نے مشورہ کیتا کہ حضور دے غلاماں دے دلان جڑا سوال پیدا ہوندا پی ہے بے سونے کو روزہ ہے کہ کونی، یہ مسئلہ حل نہ کروں کہ رنگ نال، یہ محسنین امت دیاں۔ انہوں نے کیا کیتا، حضور ڈاچی تے سوار ہو چکے ہیں، زوال دا ٹائم ہو گئی ہے، سونے خطبہ ارشاد فرماؤں، اس دے بعد روح نمازاں سونے اکٹھیاں پڑھیاں، تو جی میں وہ آخری خطبے واسطے حضور ڈاچی تے سوارے انہوں نے کھیر دا پیالہ بھرا تے حضور دی بارگاہ بھیج چھوڑا تاکہ پتہ لگ ونجے سجنا کو روزہ ہے کہ کون، اور ہیک لوگ جنے کو پتہ نہ لگے، ہیک لگ 24,000 حضور دے غلام دیکھ کھنن کہ آپ دے روزہ ہو سی تے نہ پیسن تے روزہ نہ ہو سی تے روش فرما چھوڑے سے۔ بخاری مسلم دی حدیث ہے، جے لے کھیر پہنچا حضور نے ڈاچی تے بہ کے کھیر پیتا، وہ پیالہ نوش فرمایا، دین اچ مشکل کونی، دین اچ آسانی ہے، ان الدین یسر، سونا فرمایا۔ لہذا اس واسطے حدیث پاک ہے لیس من البر صیام فی السفر، حضور فرمایا سفر اچ روزہ رکھنا کوئی نیکی کونی، جے سفر اچ ودے وے سارے کئی حاجی عمرے والے ویندن اتھا اپنے آپ کو تکلیف ہی پئی ودے پورا ڈی ظاہر ہے، حرم وچ آونا مجنا بھی بڑی ہیکٹک ہوندا ہے تے بعض اوقات زیارات تے اون تے لگے گئے، لہذا اتھا روزہ رکھنا کوئی نیکی کونی جے سفر وچ ودے سفر وچ اس جے فرض روزہ دی قرآن آکھے جو ان تصوموا خیر لکم، رکھ چھوڑو تو ٹھیک ہے لیکن نہ رکھن دی اجازت عطا فرما چھوڑیے، تو لہذا جے فرض روزے دے وچ بھی چھوڑن دی تے بعد وچ قضا کرن دی اجازت ہے، تے نفلی روزے رکھن تے آپ کو تکلیف وچ پاونا، حضور نے فرمایا بخاری دی حدیث ہے لیس من البر صیام فی السفر، سفر وچ روزے غیر ضروری نہیں رکھنے چاہیے کہ انسان نفلی روزے رکھدا ہو۔ لہذا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لوش فرمایا نا دودھ دا گلاس، سب غلامہ دا مسئلہ حل ہو گیا کہ سجنہ کو روزہ ہے کہ کون۔ لہذا اگر کوئی گھاری چلاندہ پیے تو اس دے واسطے تو یوم عرفہ دے روزے دا ثواب ہے، لیکن اگر وہ گھاری چلیں حالت حجی چھے تو اتھا نہ رکھنا سجنہ دی سنت۔ اس طرح کئی چیزیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی جیرے حضور دی صحابیات نے یا ازواج مطہرات نے یا صحابہ نے وضاحت اساں گناہگاراں واسطے فرمائی، انہوں دے سوال بڑے اہم، سونے دے جواب بڑے، اگر وہ پوچھے نہ تو ظاہر ہے وہ اگدے کتھا کھلے نہ۔ جیری سونی زندگی کو رب نے اسوہ حسنہ فرمائے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سونے دی زندگی اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ۔ اگر وہ کوئی پہلو بھی مخفی رہ بنیا تو ظاہر ہے بتسا اون پہلو چ کہندی اطاعت کروں گا، کہندا نمونہ اپناؤں۔ لہذا اللہ سونے دے حکم دے سیدہ پیے کہ ایسا محبوب کو او محبت کرنے والے لیتے ہیں کہ باہر حسین تا ابو بکر و عمر عثمان و علی دے کیمرے حضور دے چہرے تے فٹ حسین، اور اگر گھر حسین تا حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ، حضرت ماریہ قبطیہ، حضور دی گھر والیاں، حضور دی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، او اپنی آنکھی دے کیمرہ سونے دے گھر دے حالات محفوظ کر کے تو تک پہنچے سے۔ یہ اس حفاظت دا الوہی اہتمام ہے جڑا رب دی طرفوں سارے واسطے وہ چیز اسم مکلفہ سے ہوں دے کہ حضور دی زندگی اپناؤں، تے اگر زندگی ہوئے بھی نہیں تو اپناؤں کیسے۔ لہذا قرآن کریم ہی حکم رسے نہ پیے کہ رب نے حفاظت دا انتظام پہلے فرمائے، اور وہ انتظام فرمائے جڑا ہیومنلی پاسیبل آج ہی نہیں، آج بھی انسانی کوشش اور محنت کو دیکھو تو ممکن نظر نہیں آتا کہ کہیں دی زندگی اتنی محفوظ کی تھی بھائی۔ جتنے سیانے سیانے لوگ اور مصلحین دنیا دے یا بادشاہ گزرن، انہوں دے دین تا محفوظ ہیں یا انہوں دی پولیٹیکل لائف دے چند آورز تا محفوظ ہیں، لیکن انہوں دی پرائیویٹ لائف دا کوئی پتہ نہیں، انہوں دی پرسنل لائف دا کوئی پتہ نہیں جو گھر کی میں جی دے پہ۔ بلکہ بہت بڑے بڑے سائنسدان ہیں، وہ گھر بیوی نال جی نہیں سکے، بہت بڑے بڑے سائنسدان اور علم والے وہ فقیرنی کو گھر وسا ہی نہیں سکے، یعنی ایک پاسے اتنے کامیاب ہیں، ایک پاسے دوجے پاسے ناکامی دے آلہ ہے کہ فقیرنی نال چند لمحے نہیں گزار سکتے۔ لیکن حضور دی سنت جی کائنات واسطے رب کائنات نے اسوہ حسنہ فرمائیے، جی میں سونا بہر کامیاب ہیں، جی میں میدان جنگ اچ کامیاب ہیں، جی میں آپ حالت عمل اچ کامیاب ہیں، جی میں سونا اپنے مساق مختلف تے صلح دے معاہدات کرانے کامیاب ہیں، او میں 11 ازواج مطہرات ہیں تے ہر ایک نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک نال زندگی کو، جی میں باہر کامیاب ہیں، وہ گھر کامیاب ہیں، جی میں معاشی میدانی کامیاب ہیں کہ ویدن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان گھن کے تجارت دا سارے عرب دے تاجر ایک پاسے تے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تے تجارت ایک پاسے، قافلہ آندہ پیے سارے پیسے ایک پاسے، سارا اسباب اور سامان ایک پاسے، تے حضور جو کچھ گن کے گئن وقت دے بدلے جو کچھ شام کو خرید کے تشریف گنن واپس آپ دے قافلے دی جڑا حجم ہے وہ بھی ایک پاسے اور کامیابی جڑی تجارت دی وہ بھی ایک پاسے۔
اور حضرت میسرہ جڑا غلام خدمت واسطے حضرت خدیجہ دے نال بھیجا، یعنی آپ دی شادی کو پہلے دا واقعہ ہے، 25 سال دی عمر مبارک ہے، حضرت خدیجہ نے ہی خدمت واسطے غلام ہی نال بھیجا میسرہ، اس نے واپس آ کے آیا جی میں طریقہ کار ہے کہ قافلے چونکہ بہت وڈے قافلے ہوندے ہیں تو قافلہ مکہ کو پہلے قیام کرندا ہے اور پہلے خبر ویندی مقدمۃ الجیش پہنچدا ہے اور وہ ون شہری خبر رہدا ہے کہ قافلہ پہنچ گئے، لہذا کل صبح آوے سے، کیونکہ صبح صبح جی میں قافلہ پہنچدا ہے چھوٹے تاجر پہنچ ویندے ہیں گنن والے، تو اس طریقے نال تو پہلے کو خبر پہنچا دیتی ہوئی۔ میسرہ ون کے رسیندے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہ تجارت بھی کمال ہوئی ہے، سونا تاجری بہت وڈے ہیں لیکن میں تے کو دساں انسان کتنے وڈے ہیں، اللہ تاجری بہت وڈے ہیں لیکن انسانیت حسن تو سونا سجا، ذکر اس پریوش کا اور پھر بیاں اپنا، بن گیا رقیب آخر تاج و رازداں اپنا، سونے دے سڑھپ بھی کمال ہے لیکن میسرہ جیرے رنگ نالوں سڑھپ کو بیان کیتے وہ بھی کمال ہے۔ حضرت خدیجہ بغیر ڈٹھے سونے دی عاشق بن گئی، انہیں جیڑے حضور دا عمل دسا، این گال کو چھوڑ جو پیسے کتنے آندے پہنے، یہ سونے جو جڑا کیسا ہے، ہستی کیسی ہے، کردار کیسا ہے، پاور آف کیریکٹر، اصل کردار ہے انسان دے بھی فاتح عالم کردار ہے، جیرا بندے دا کردار ہی قابل نہیں کہ اپنا بھرا بھی اندے نال وس سگے، ایک بیوی بھی اندے نال رہ سگے، اس نے کیا دنیا تے علم پہنچاونا ہے یا سیاسی یا وہ بھی جو بھی اس دی مہارت ہے، کیا دنیا مستفید ہو سی جو کو بے نال وسن ہی نہیں آیا۔ سونا فرمانے میں یوہرا بالرفق یوہرا بالخیر، جے کو اللہ نے مزاج دا حسن نہیں لیتا اس کو کوئی شے نہیں لیتی، جے کو اللہ نے نرمی عطا نہیں فرمائی، فرمایا وہ وانجا ود ہے باہیں جتنا زمیندار ہے، باہیں جتنے پیسے نے اس کو کوئی شے کو نہیں، جے کو مزاج دا حسن رب نے عطا نہیں فرمائی۔ لہذا حضرت میسا یعنی جس میدان ہی حضور گئے اس میدان ہی حضور دے مقابلے دا کوئی کوئی نہیں، چاہے وہ بظاہر دنیا داری دا میدان ہے یا خالصتاً دین داری دا میدان ہے، ہر فیلڈ وچ حضور علیہ السلام لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی آپ دی یعنی سیرت مبارکہ ہے، وہ دی کاملیت، وہ دی اکملیت اور وہ دی جامعیت، یہ تمام وہ دے محاصل ہیں، ہر پہلو تے حضور دی زندگی چ نمونہ موجود ہے اور ہر پہلو تے کامل نمونہ موجود ہے، یہ نہیں کہ ادھی گال رسی گئی ہے بھئی ادھ آپ سمجھ میں جائے نہیں، اول کو گھن کے آخر تک گھر ہی وسنا ہے، تو نکاح کو گھن کے اپنی بیوی دے نال مکمل معاملات سارے دے سارے ان دی تفصیل موجود ہے۔ اگر معیشت دا معاملہ ہے تو دکان کھولن کو گھن کے ایک پرچون آلت کو گھن کے ریٹیلرز تو گھن کے ہول سیلرز تک دا ہر پہلو حضور دی سونی زندگی نے واضح فرما چھوڑا۔ اگر وہ زراعت دا معاملہ ہے، اگر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتھا زری معیشت حضور نے 10 سال گزارے، حضور دے 53 سال گزرن کتھا اس خالصتاً تجارتی معیشت ہے، چونکہ مکہ والوں دا جڑا پیشہ آئی وہ تجارت ہے، اتھا زراعت کو رہی چونکہ پانی مسے پیمن دا مسے ہیں تو اتھا سبزیاں کیا اگاونے انہوں نے، لہذا اتھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے طبیعتاً گوشت کھو رہا، چونکہ پہاڑاں دے لوگ گوشت کھاونا پسند کرے تھے، حضور مدینہ طیبہ تشریف گلے تو ود سجنہ دے قدو شریفی حضور نے پسند فرمایا، ورنہ طبیعتاً حضور گوشت کھاونا پسند کرے تھے جی میں پہاڑاں دے لوگاں دا مزاج ہو، اس واسطے جدہ بھی حضور دی دعوت کی دی گئی ہے سیرت دی کتابیں بکری پہلے پکائی گئی ہے سونے دے واسطے، انہوں کو پتہ ہے جو سجنہ کو بھاندی کری ہے، لیکن اپنی سبزیاں بھی رکھیں اور سونے وال مدنی مزاج بھی اپنائے، زری معیشت والا مزاج بھی اپنائے، لہذا جہاں تک زری معیشت کا تعلق ہے خدیاں دیاں پنڈا ہیں، باغات ہیں یا سبزیاں اگدیاں پئیں یا دیگر فصلہ ہی اناج ہیں، انہاں دے بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سونی زندگی چ مکمل معلومات، یہ نہیں کہ اسی کوئی پہلو تشنہ رہ گیا، صنعت و تجارت، صنعت خصوصاً مینوفیکچرنگ کا جڑا کم ہے ایک الگ کم ہے، اگرچہ اوورال معیشت کا حصہ ہے لیکن مینوفیکچرنگ اگ ہے، چیزاں بناونا خود اور بتونا کو اگاں بیچنا، اس دے واسطے بھی مکمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی نمونہ ہے کائنات واسطے۔ تو ایک پاسے دیکھو کہ دنیا دے سارے کامیاب انسان انہاں دی زندگیاں صرف ایک پہلو نال محفوظ ہیں، اور بے پاسے اللہ دے محبوب ہیں جے کو رب نے اسوہ حسنہ فرمائے، اللہ نے ہر پہلو نال انہاں دی زندگی کو سورج وانگو چمکتے آفتاب وانگو دنیا دے سامنے پیش فرمائے۔ ذریعہ کون بن دے پین؟ ذریعہ یہ نال علی عاشق بن دے پین سونے، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو مازنہ میں مصطفیٰ است۔ مومن ہوئے تو دل لج کوئی بھی مقیم ہوئے نہیں، صرف سجن رہنے چاہیے، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو مازنہ میں مصطفیٰ۔ اللہ کو کیسے مطلوب ہے؟ محمد دی سنت مطلوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیویں نظر آنے چاہیے اسا۔ علامہ اقبال نے اس کو اللہ دے رازاں چو ایک راز آکھا ہے، وہ فرمائے معنی دیدار آن آخر زمان، حکم او برخیشتن کردن روا۔ فرمائے کہ حضور علیہ السلام دی اگر کوئی زیارت کرنا چاہے، اور ظاہر ہے ہر دل چے خواہش تے تمنا ہے کہ سجنہ دی زیارت تے دیدار ہوئے، فرمائے انہوں دا ایک سوکھا طریقہ ہے حضور دے دیدار۔ ویسے کئی وظائف ہی کثرت نال درود پاک ہے، اور سب تو ود کے حضور دی کامل اطاعت ہے اور اتباع ہے، اللہ تعالیٰ فرماوے، اور اس کو لی ود کے گناہوں کو بچا سجنہ دا دیدار تاں تھی دے جو یہ لگ لویڑ نہ ہوئے، گناہوں دی جیڑی قدورت ہے، جیڑی میل ہے، جب تک کہ میل دور نہیں تھی دی اون ویلے تک انسان ہلیں ستھریاں راہاں دا راہی نہیں بننا۔ نیکی کرنا سوکھا کم ہے، لیکن گناہوں کو بچانا اوکھا کم ہے۔ لہذا حضور دے دیدار واسطے صوفیاء نے، صاحبان عمل ہستیاں نے مختلف وظائف ہی تے اعمال بھی ذکر فرمائے ہوئے، لیکن اقبال ایک بے رنگی چیز کو ارشاد پہ فرمائے اگر سونے کو دیکھنا چاہیں تو میں تے کو طریقہ دسائیں، معنی دیدار آن آخر زمان، حکم او برخیشتن کردن روا۔ کیرا کم کر تو ہی میں کر، اپنی صورت کو سجنہ دی صورت ہی گم کر چھوڑ، تو نہ رہے بس سجن ہو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے جیون دے سب ضابطے طریقے انہوں کو حضور دی سنت دا پابند کر چھوڑ، جو رب دا حکم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فتبعونی، حضور دی اتباع گم ہو گئے۔ ود ایک سے ہوں تیرا چہرہ نہیں ریا، یہ تو سجنہ دے رنگان وسن تیرے چہرے تھے، تو کونی ریا ہو، تو کونی ہون کوئی بھی ہے، بعض خود را بھی ہمیں دیدار ہو۔ فرمائے بعض خود را بھی ہمیں دیدار اوست، ہوں تک رستہ جو سجنہ دا دیدار کی میں کریں، اپنے ہوتے سجنہ دی ساری صورت انہاں دی سنت وہ اوڑ چھوڑ، تیرے عمل بھی سجنہ والے، تیرا ظاہر بھی سجنہ والا، تیرا باطن بھی سجنہ والا، ہوں اپنیاں زیارتاں کر۔ بعض خود را بھی ہمیں دیدار ہو، تو نہیں ریا، تو سجنہ کو دیدہ بیٹھے، چونکہ تیرے ہوتے سجنہ دی سنت دے رنگ آن غالب تھے۔ بعض خود را بھی ہمیں دیدار اوست، سنت او سر از اسرار اوست، حضور دی سنت ہی اللہ دے رازاں چو ہی راز ہے۔ رب چاہدے کہ دنیا تے کوئی بیا نہ سے میرے سونے محمد دی سنت دے دے رہے بلال جو رب کہیں بے کو دیکھنا نہیں چاہتا، جیرا بھی موجود ہوئے اللہ دی بارگاہ قرب کدائے، جنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی اپنا کی دی ہوئے، اور عاشق حضور دی زندگی محفوظ کریں دے پر۔ اور حالت حج تا آپ سماعت فرمائے کہ ظاہر سونے کو دیکھنا ہے، حضور شیطان کو کنکریاں مرے دے پین، سجن دے دے پین، دیکھا ایمیں مرے دے پکڑ کے گیٹی یا ایمیں مرے دے پین، اندازہ کرو تو سا اس مائنیوٹنس دا، باریکی دا، شیطان کو کنکری مارنی ہے، ویسے تا مارنی جو ہے تجیرے رنگ نال مار چھوڑو، لیکن اون دا بھی سنت طریقہ ہے۔ انہیں دو انگلیج پکڑنا ہے گیٹی کو، و انہیں دو انگلیج پکڑنا دا مطلب ہے جو گیٹی اتنی ہوئے جی اتھا آ سکے، پتھر نہیں چاہواں، اتنی گیٹی دی سائز ہوئے جی اتھا آ سکے، اس رنگ نال گیٹی مارنی۔ یعنی حضور 7 کنکریاں مرے دے پین، شیطان کو صحابہ کرام صرف کنکری یاد نہیں رکھی بے 7 ماریاں نے، یہ بھی یاد رکھے جو کیویں ماریاں نے۔ وہ تگلی گال ہے کہ آپ اس 3 شیطان ہکڑی تے ہک کو مارنا ہوندے پہلے ڈی، دوجے ڈی ول 3 کو کنکریاں مارنی ہوندی، تک کیرے شیطان کو کنکریاں مارن دے بعد حضور علیہ السلام نے وقوف ہی فرمائے تے دعا بھی فرمائیے قبلہ روح ہو کے، تے کہیں دے بعد نہیں فرمائی۔ بڑا دلچسپ ایک واقعہ ہے محبت والن دا، جیرے آخری دم تک مردے لے بھی حضور دیاں سنتاں دا نور دنیا بکھرین دے رہ گئے۔ حضرت قاضی ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دے شاگردن ابراہیم بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرمائے کہ میں قاضی ابو یوسف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے وڈے شاگردن، انہوں دے پوچھنے دے گیا، پتہ لگا کہ انہوں دے آخری وقت تے بڑے اوکھے ہیں، لہذا میں استاد صاحب دے پوچھنے دے گیا۔ فرمایا جی میں مان کے بیٹھا، میں نے پوچھا بھئی سلام کیتا، کیف حالوکا، انہاں کہ انا بحمد اللہ بخیر، انہاں کہ خیر ہے۔ اس دے بعد میرے کو پوچھا کہ بھئی ابراہیم یہ دس جیڑیاں کنکریاں ہیں یہ راکبن مارنا افضل ہے یا ماشین مارنا افضل ہے؟
تلے کھڑ کے مارنا افضل ہے کہ سواری تے کھڑ کے مارنا افضل ہے؟ ہوں ظاہر فرمائیں میں کوئی سوال واسطے تیار تھی کہ تنم گیا میں تاکہ میں پوچھاں کیا لیتے وہ سارے ڈاکٹر حکیمہ دے نسخے کھلے سے پہلے فلانے تو گیا تے اسے آ کے جی میں ایسا کملے تھے پہ ہونے بیماری ایک پاسے تے جیرا حال لینے ایسا انہاں پوچھنے والا کو وہ بڑی تکلیف ہے سارے یہ صحابہ دے اور نیک لوگاں دی سنت طریقے دے خلاف. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پوچھا گیا ابھی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ اکبر. انہاں فرمائے ایک کا تکلیف ہے کہ وہ تکلیف میرے گناہ ہیں. اللہ تکلیف میرے گناہ ہیں اللہ معاف کرے جائے. اندازہ کرو وہ ہستی جو حضور فرمائیں ہر کہیں دے ادھار لہا چھوڑے سے ابو بکر دے ادھار کھڑے نہ اللہ اللہ لہذی قیامت ہے. اور ایام مرض دے بھی حضور نے بیا فرمایا اپنے انصار غلاموں دے بارے انصار اپنی ذمہ داریاں نبھا چھوڑیاں لیکن حالے انہاں بدلے چاونے نالے اس واسطے انہاں اپنا کم کر چھوڑے لیکن انہاں دے حقوق والے باقی ہیں. انہاں چو چنگے جاناں دے نال تسا سونا سلوک کرے تے جڑا انہاں چو کوئی غلطی تھی وئی نے تو اس کو معاف کریں دے رہے. والذین آووا ونصروا انہاں اپنے دلاں دے دروازے ہی کھول چھوڑن تے انہاں اپنے گھراں دے بوئے ہی کھول چھوڑن اپنے انہاں بھائیاں واسطے جڑے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ جڑے مکہ چھوڑ کے انہاں کول ہیں انہاں اپنی ذمہ داریاں نبھا چھوڑیاں لیکن حالے انہاں دے حقوق راندے پے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی پہ فرمانے لہذا قاضی ابو یوسف پوچھدن یعنی ویندے ویندے بھی علم دے اکدے حل کریں دے پہ اپنا وقت دے آخری پل بھی ضائع نہیں ہونے لیتے. فرمایا میرے کو پوچھنے کہ سواری تے سوار ہو کے کنکریاں مارنا شیطان کو افضل ہے یا تلے کھڑ کے مارنا افضل ہے؟ فرمایا میں آکھے چلو لو گالی تے ہی کاداں چاہیے جو کوئی میں آکھے راکبان افضل ہے سواری تے سوار ہو کے مارنا افضل ہے. انہاں آکھے غلط. میں آکے چلو ہکا رہ گئی ہوں وہ آدھا جا میں آکے تلے کھڑ کے مارنا افضل ہے انہاں آکے یہ بھی غلط. میں آکے ڈوئیں غلط اندے ٹھیک کری ہو سی فرمایا نہیں سی کوئی تفصیل ہے اکھی نوٹ کے صحیح غلط دے فتوے نہیں دیونے. تفصیل کیا ہے؟ جیڑیاں کنکریاں مار کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وقوف فرمائے تے دعا فرمائی وہ ہے ماشیاں افضل تلے کھڑے ہو کے. اور یہ لے حضور ٹھہرے نہیں کنکریاں مار کے اگلے عقبہ دو لگے گئے اگلے جمرہ دو لگے گئے اگلے جمرہ دو. لہذا جتھا حضور نے وقوف فرمائے جمرہ عقبہ تے اتھا تلے کھڑے ہو کے حضور نے کنکریاں مارنیاں تے قبلہ روح ہو کے وقوف ہی فرمائے تے دعا بھی فرمائی. او ہن تلے کھڑے ہو کے مارنی افضل پہلے جڑے روح ہن اتھا سواری تے حضور سوار ہو کے مارنیاں لیکن او افضل ہے. لہذا یہ میں فتویٰ نہیں دیونا غلط صحیح دا. لہذا یہ تفصیل ہے حضوری فرمانے ایک گفتگو ہوئی بیٹھی اور جی میں اٹھا میں آپ کو اجازت گھن کے باہروں نکلا تو قاضی ابو یوسف اللہ کو پیارے ہو گئے. آخری پل بھی حضور دے دین دی خدمت گزار گئے. اللہ کوئی تفصیل کو نہیں. حضرت ابن سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حنفی فقیہ ہیں جیلے شاگردان دیں نا انہاں کول السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام کرے دیں سلام دا جواب لے دیں. وہ فرمانے لا تزیدوا علی سلام علیکم. اس بعد اگلا شروع تھی ویندا آئی نا طبیعت کی میں تے بال کی میں تے گھر کی میں تے فجر کی میں شفما کوئی تفصیل کو نہیں ہے کوئی سلام دے بعد نہ لایا کرو. دے بعد علم شروع تھی ویسے حضور دی حدیثاں سمجھے سو تے سمجھے سو ہک حدیث چوں ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے گھر وہیں ٹکے رات اتھاں گزاری. یعنی تسا احسان دیکھو جنہی اکھی جی سجنہ دے پیکر سامبے گئے حضور دی سنت محفوظ ہوئی ہے انہوں دی خدمتہ دیکھو. حضرت عبداللہ ابن عباس دی ماسی میں پہلے عرض کی تھے حضرت عباس دے پترین ام فضل دے پترین انہاں دی ماسی ہے میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی آخری زوجہ. فرمایا میں آکے ہکڑی ماسی دے گھر ٹکسوں تے سجنہ کو دیکھسوں ساری رات. اللہ سونا رات کی میں گزرے دیں دین دا پتہ ہے ساکو فجری بھی پتہ ہے شامی پتہ ہے پیشی بھی پتہ ہے بے اوقات پتہ ہے سجنہ دی رات دا پتہ نہیں. آپ دے رات دے معمولات کیا ہیں چونکہ اسوہ حسنہ چھڑے نہیں تا نہیں رات بھی اسوہ حسنہ ہے اور راتی سونے دیا حضور دی ازواج نے پوچھائیں لیکن کچھ ایک خوش بخت حضور دے غلام ہیں جے مردانی حضور دے راتی دے معمولات پوچھا. فرمانے میں ماسی کو وہیں ٹکا یہی کا حدیث پاک بخاری مسلم دوہاج موجود ہے دیگر کتبی چی موجود ہے. بتو عندہ خالتی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ ایک رات گزاری میں اپنی ماسی خالہ کو اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ. فرمانے پہلے تجی میں پہنچانا تو ہکو بستر رہی تو ہکا چادر رہی تو میں تریجہ بندہ تھی گیا تریجہ دی جاؤ کو نہیں یہ بال ہلو سے لے 8-9 سال یا 11 سال عمر اسی نہ دی 11 سال. فرمانے سونے میں کو اپنے پیرائیں سمایا چاہتا
حضرت میمونہ تے سونا ستے پین بستر دی لمبائی دے وچ، اور میں اسے دی چوڑائی دے وچ حضور دے قدماں کو سم گیا، اسے ہکے چادر ہکے پیراں چ میں ستا پیاں بال، اور اسے دی لمبائی دے وچ سونا اپنی زوجہ مطہرہ میری ماسی نال تشریف فرمائے، اور میرے سینے دے تے حضور دے قدم ہیں۔ اللہ اکبر، یہ رات شروع پئی ہو، شرف دیکھو، حضور دے قدم میرے سینے دے بوسے، میرا سینہ حضور دے قدماں دے بوسے گندہ۔ فرمایا میں سمن تے نم آیا، میں تے جاگن آیا، لہذا میں جاگدہ پیاں کہ حضور دے معمولات دیکھ، آپ دے سمن دا انداز کیویں ستن پہلے کیری کروٹ تے آرام فرمائے، ود کیرے لے ونج اٹھن سونا تہجد واسطے، اٹھن آپ باہر تشریف گن گئن، میں پیچھو پانی بھرے چا، پانی واسطے وضو واسطے کہ حضور وضو فرمائے سن واپس تشریف گنا سن، تو میں پانی بھرا، آپ نے جی میں کو لٹھا بھئی تو بال پہلے تیار کھڑے پانی چاہ کے میں کو دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ ابن عباس دا سینہ کھول لے قرآن دے علوم و معارف واسطے، اس واسطے انہاں دا لقب ترجمان القرآن، قرآن دی ترجمانی چھوٹی گال نہیں، رب دے کلام دی کون ترجمانی کر سکتے، یہ حضور دیا دعاواں ہن جے سینے دی وچ علوم و معارف ودیت فرما چھوڑے کہ قرآن کریم دا سب تو بہترین جڑے مفسرین حضور دے غلامہ دے وچوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی فرمانے نے بت میں پانی پیش کیتا، حضور نے وضو فرمایا اور آپ وضو کر کے مصلی تے کھڑے ہو گئے، ثلث آخر رات دا یا نصف دے بعد وقت ہے، تقریباً ادھی رات دے بعد یا تہائی حصہ آخری شروع ہوئے بعد، فرمایا حضور علیہ السلام نماز شروع فرمائی، میں بھی جلدی جلدی وضو کیتا تے سونے دے نال شامل ہو گئی، چونکہ میں بھی سونے دے معمولات دے کھڑا آیا ہم سمنا تو میں نہیں، لہذا حضور دے نال آ کے میں کھبے پاسوں سونے دے کھڑا، جھا ہی میں برابر تھی کہ حضور مسلح دے کھڑے تے میں کھبے پاسوں کھڑا، حضور نے نماز ہی میں کو نپ کے تے سجے پاسوں کیتا چل دائیں پاسے کر چھو، اور میں کھڑتا گیا سونے دیا رکعتاں تے لمبی آن جی میں جیری مفرد دی نماز ہے اندے واسطے حضور نے فرمائے کہ جنہاں لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو وہ تخفیف کیتی کرو، اسی بیماری ہو سن، بڑھڑے بھی ہو سن تے کوئی ابالے بھی ہو سن جیدہ کوئی کم ہو سن، لہذا جیلے امامت کرو تو ایسی قرات کرو تاکہ ہر بندے دی برداشت کے مطابق ہو، لیکن یہ اپنی نماز پڑھو بس جتنا مرضی لمبی پڑھو پہ کوئی مسئلہ نہیں، لہذا یہ سونے دی اپنی نماز ہے، حضور بعض اوقات سورت بقرہ پوری و سورت آل عمران، سورت نساء، ترے لمبیاں صورتاں 4-5 سپارے ہی کی رکعت پڑھ ویندے ہیں، جی حضرت حذیفہ کو روایت ہے، یہ تہجد ادا فرماندے ہیں۔ فرمایا آپ نے لمبی قرات فرمائی، میں ہوں نال کھڑا تے بال ہم چونکہ 11-12 سالاں دا اس عمر وچ میں کو آن ہوں نیندر غلبہ کیتا، جیری ساری رات علی کٹھی تھی کھڑی آئی نا، او ہوں آن میں کو اس نے جھکایا، کہیں لے میرا سر سجے ٹھائے ونجے تے کہیں لے کھبے ٹھائے ونجے، جی میں کو نیندر آوے نا تے سر جھکے حضور میرا کن مروڑ چھوڑے، حالت نماز جی میرا کن پکڑن مروڑ چھوڑن تے میں وڑا جاگا ماں، واد جیلے سستی غالب تھی وے تے واد سونا میرا کن مروڑن چا۔ اس ایک حدیث کو کتنے مسئلے اخذ کتنے علماء نے 70 دے قریب فقہی مسئلے ایک حدیث کو فقہاء نے اخذ کیتے، سم کے نہیں، اپنی زندگی دے آخری پل بھی اپنی بیماریاں دے حال نہیں لیتے، سجدہ دی حدیثہ سمجھے دے رہے، اللہ محسن امت دے محدثین بھی محسن تے فقہاء بھی محسن، ایک رات حضرت ابن عباس سجنہ کو گزاری ہے، ایک رات دی ایک حدیث کو انہاں 70 ضابطے جیون دے، 70 احکام فقہ دے او اخذ فرمائن، ایک حدیث ہے حضرت بریرہ اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو غلام تے کنیز ہن، حضرت عائشہ دی کنیز ہے حضرت بریرہ اور انہاں دے خامد بھی غلام ہن حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک حدیث ہے حضرت عائشہ نے بریرہ کو آزاد کر چھوڑا، یہ لے غلام تے کنیز، ایک کتاب العتاق یا کتاب العتق کے مسائل موجود ہیں کہ اگر دوہیں غلام ہوں میاں بیوی انہاں جو ایک آزاد تھی ونجے، بیوی خصوصاً آزاد تھی ونجے تو انہاں دا نکاح اگر بیوی قائم رکھنا چاہوے تو ہو سی، ورنہ وہ چاہوے تو نکاح آزاد کر سکتی کہ میں ہوں آزاد تھی گئی ہاں لہذا کہیں آزاد بندے نال میں نکاح کرے، یہ آپشن مل گیا حضرت بریرہ کو۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ چلتا رہے، لیکن وہ غلام ہیں تے بریرہ کنیز ہے آزاد ہو گئی ہے، لہذا بریرہ کو ہن اختیار حاصل ہے، چاہوے تے نہ راوے چاہوے تو ہن بیا نکاح کر سکتی ہے عدت دے بعد۔ یہ ایک حدیث پاک ہے کتب حدیث، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو اپنی کتاب معتد وچ روایت فرمائے، اس ایک حدیث کو علماء نے 120 فقہی مسئلہ حل فرمائے،
120 فقہی مسئلہ. اور حضرت ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ 120 تے اینڈ نہیں ہویا، یہ ایک حدیث تے پوری کتاباں لکھی ہیں علماء کرام نے. ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ کئی حضور دے علماء نے، اور ایک حدیث کو 4 کل 500 فقہی مسئلے آغاز فرمائے. کیڑی کیڑی گال پتہ لگدی پئی، یہ بھی پتہ لگتا پی، یہ بھی پتہ لگتا پی، یہ بھی پتہ لگتا پی. ایک حدیث کو اندازہ کرو انہاں محنتاں والے جنے وہ جڑے سونے رب دا حکم ہے کہ سونے دی زندگی محفوظ ہے اور وقت اسوہ حسنہ اپنا ہے، اس کی کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی کہ زندگی دا کوئی پہلو ایسا ہوئے کہ جن دے بارے روشنی موجود کوئی. اور وقت غلام حالت نماز ہی کھڑے صحابہ تا اکھی سونے دے چہرے تے لگیاں پئی، چونکہ سونے کیا فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، جی میں حج ہی اکھی دا قبلہ سجانے، نماز ہی اکھی دا قبلہ سجانے. نماز دا قبلہ دا کعبۃ اللہ ہے لیکن اکھی دا قبلہ سجانے. یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری دی حدیث آتی پئی ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، میں نماز پڑھو جی میں نماز پڑھدا میں کو دے دے گے. تو کیا کرنا آئی صحابہ نے؟ کیا حضور نے نماز شروع فرمائی تے وہ ہلکا بڑھا کے بہ گئے کہ حضور کو پہلے نیک گنوں دے پیچھے پڑھسوں؟ نہیں، حضور نے نماز نہیں تھی تے غلامہ بھی نماز نہیں تھی. نماز شروع ہو گئی، اکھی ہوں سجنا دین جو کہ سجنا دسا نہیں کہ قیام کی میں کرے سوں، سجنا دسا نہیں رکوع کیسا ہو سی، سجنا دسا نہیں قومہ کیسا ہو سی، آپ نے دسا نہیں کہ سجدے کیسے ہو سن، جلسہ کیسا ہو سی، ول تشہد کیسے ہو سی، سلام کی میں پھرے سوں. یہ سارے کام دیکھ کے آپ یاد کرنے آنے بعد انہوں نے عمل ہی کرنا ہے. حالت نماز ہی صحابہ حالت نماز ہی سونے کو دے کھڑے. اگر اور یہ ایک دفعہ نہیں دیکھنا، چونکہ حضور دے نماز دے انداز تو بدل دے رہ گئے کہ جتنے فقہی اختلافات ان کیوں ہیں. صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے کی میں نماز شروع فرمائی، تکبیر تحریمہ دے ہوتے کتنی حدیثیں کہ آپ نے جڑے ہاتھ کھڑے فرمائیں اے آپ دی شحمت اوزن ہے، آپ دے نرم جڑے کان مبارک دی لو ہے، کیا این دے برابر یا موڑا دے برابر. جی میں اہل حدیث حضرات نماز شروع کریں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کئی دیگر کہ آپ نے موڑا تک ہاتھ بلند کیتے یا آپ دے کان مبارک تک اتنے شحمت اوزن ہے اس تک اتنا ہاتھ لاؤنے نہیں، حیالہ یا حزبہ دی حدیث ہے. یہ حضرت ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی سر حنفی فقیہ اور محدث شرح مانی والا ساری سب جمع فرمائیں ہتھاں کو ہاتھ نہیں لاؤنا ہوتا. اسا اکثر نپی کھڑے ہوتے نماز نہیں تیندے رہے، نپڑا نہیں صرف انہوں دے برابر انگوٹھے انہوں دے برابر آ. یہ امام اعظم ابو حنیفہ دی ترجیح. کچھ نے آکھے مونہ دے برابر آ. اور وقت بننے کتنے حضور علیہ السلام مختلف اوقات مختلف جگہ تے ہاتھ بدھن یا چھوڑے بھی. امام مالک فرماتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا سنت فقہ دے امام انہوں سارے اہل سنت دے فقیہ وہ دن ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا افضل ہے. اور بھی تو سارے کو تو بہت سارے جڑے مالکی آندھن خصوصاً تیونس اور مراکش دے ہوں پاسے مالکی مذہب زیادہ ہے وہ آندھن ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ گئے. اور تابعین دے وچوں سید التابعین جن القابل انہاں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستی خود امام جعفر طحاوی نے لکھا ہے، ابو جعفر طحاوی نے وہ آدھے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا افضل ہے. یعنی یہ اختلافات سب موجود ہیں، ایک لڑائی جھگڑے دے معاملات ہیں، یہ ترجیح دے معاملات ہیں. ایک امام نے ایک چیز کو ترجیح دیتی ہے، بے نے بئی شے کو ترجیح دیتی ہے. مطلب یہ ہے کہ حضور کو نماز ایک باری نہیں دیکھنا، حضور دی آخری نماز تک اکھی سونے دی ذات تے رکھنی. اس واسطے ترمذی دی حدیث ہے حضور فرماتے ہیں لیلینی منکم اولو الاحلام والنہا، پہلی صفی جو کھڑے کریں جن اکھی بھی کمال ان تے جن ذہن اور جن بصیرت بھی کمال، یعنی صاحبان بصارت و بصیرت. ویسے تو بالغ عاقل بالغ سمپل معنی ہے اولو الاحلام والنہا، لیکن اندر جڑا معنی علماء نے فرمائے کہ جن اکھی بھی میں ہومن کہ وہ ادھورا نہیں دیا ہومن پورا نہیں دیا ہومن، اور وقت دماغی پورا سمجھنا ہوئے جو سجنا یہ عمل کیتے تھے کیوں کیتے، اور پچھلی زندگی بھی حضور دے سامنے ہوئے، پچھلے عمل بھی سامنے ہوئے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دی جیری ترجیح ہے وہ اسے اولو الاحلام والنہا دی بنیاد تے ہے. آپ فرمائیں کہ اساں پیروی کرے سو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، چونکہ انہاں حضور نال ایک سال یا چند مہینے نہیں گزارے، انہاں سجنا نال 23 سال گزارے. پوری یہی نبوی زندگی ہے، حضور دی تبلیغ والی زندگی ہے. آقا کریم علیہ السلام دی شروع دے بھی 6ویں نمبر تے کلمہ پڑھے تے آخری نہیں تک نمازاں حضور دی اقتدا چدا فرمائے. اس واسطے امام اعظم ابو حنیفہ دی ترجیح ہے کہ جو سا کو ابن مسعود نے دسے، چونکہ سونا بھی انہاں کو اپنے نال کھڑے دیاں پچھو، یا کو حضور نے اپنے نال کھڑے صحابہ دے وچوں اولو الاحلام والنہا انہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود شامل ہیں. حضرات
خلفائے راشدین شامل ہیں، ظاہر ہے جتنے کبار صحابہ ہیں سب شامل ہیں، لیکن جہے کبار صحابہ دے وچوں بہت دیر تک جے کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی تے انہاں حضور دا دین پہنچایا، انہاں دے وچوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے خادم ہیں۔ لہذا امام اعظم ابو حنیفہ نے انہاں دے مختلف معاملات انہاں دے مسلک اور انہاں دے عمل کو ترجیح دیتی ہے حضور دی سنت دے باب۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کیوں کھڑے پین پچھو نال انہوں کو بھئی جڑے اکھیاں والے بھی ہیں تے دل والے بھی ہیں، بصیرت و بصارت کمال ہے، کیونکہ نماز ہی حضور کو دے دا رہا ہے کہ سونے کی میں نماز پڑھی، سونے خود فرمائے۔ اس واسطے حضور دے جڑے انداز مبارک بدل دے رہے نماز دے، ہر انداز دا جڑا شاہد ہے اون شخص اور خصوصاً حضور دا جڑا آخری عمل ہے، آخری ڈیہاں کی میں نماز پڑھیے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرمائے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کو اپنائے، اور دیگر مختلف جڑے ائمہ کرام ہیں انہوں نے اپنے وجوہ ترجیح ہیں، کہڑے عمل کو ترجیح دے مڑے یہ اپنے وجوہ ہیں، اپنے انہوں نے دلائل ہیں، وہ دے مطابق انہوں نے، لیکن سب سارے محسن ہیں کہ انہوں اپنی زندگیاں کیوں لیتی ہیں اس کام دے واسطے، تاکہ سارے واسطے حضور دی زندگی اپناونا ہر معاملے دے وچ کوئی مشکل نہ ہو۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی امام اعظم دے شاگرد ہیں، انہوں اپنے استاذ دا سارا خزانہ علمی جمع فرمائے، اور اپنے دوسرے استاذ حضرت قاضی ابو یوسف دے بھی جتھے اختلافات ہیں انہوں کو الگ بیان فرمائے۔ ظاہر الروایہ انہیں دے 6 کتابیں، انہیں 6 کتابیں الاصل الزیادات ہے، اور السیر الکبیر، السیر الصغیر، اور دوسرے الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، آپ دی یہ 6 کتابیں ہیں، انہیں 6 کتابوں دے بھی سارا خزانہ علمی ہے۔ کتنے مسئلے انہیں لکھے ہو سن فقہی احکام دے بابے، 10,70,100 فقہی مسئلہ، یہ ایک فقیر ہے جڑا اپنے استاداں دا تے اپنا سارا خیر بند کر کے گئے، وہ مسئلے بھی موجود ہیں جے فقہ تقدیری دی صورت وچ جڑے معاملات حالے پیش نہ نہ درپیش نہ نہ انہوں کو بھی لکھ چھوڑے تاکہ دنیا اوکھی نہ تھی وے، اوکھے اسا تھیں وہ سوکھا دین تے عمل کرے۔ اتنے محسن ایک پاسے صحابہ دا احسان کہ انہوں حضور علیہ السلام دے ایک یاد کو محفوظ کیتے، ایک حدیث کو محفوظ کیتے، ایک عمل کو محفوظ کیتے، وقت دنیا نے اپنی زندگیاں پوریاں لا کے حضور دے اس ایک عمل دے وچ موجود روشنیاں وکھریاں کیتیاں سارے واسطے، تاکہ کوئی بندہ اوکھا نہ تھی وے میں تا متھے وروٹے والا کو سمجھ نہ وئی حدیث دی، اسا راتی جاگ کے تو کو سمجھے دیں تو کو ٹائم لو سی، نہ گھا کپڑ کو سر ویلا تھی سی، نہ دکانوں کو ویلا تھی سی، نہ دیگر مصروفیات کو لاؤ، یہ سوکھا حلوہ بنا پیے چھڑا منہ گھتنا ہے حلوہ تا ہو کولا بھی ہوندے بہت چباونا ہی نہیں پودا، او یہ حلوے کو اندر تک کرو چاہونا، حضور دی سنت بناؤ تا چاہتو سا، مشکلیں ساریاں سارے حصے دیاں تے آسانیاں تھوڑے حصے۔ آخری گال ساری گفتگو دی، ایک فقیر انہا علامہ عبد المجید صاحب برطانیہ چرا دا، انہا محسنین دا قصہ بیان کیتا گیا کہ سارے واسطے دین کتنا سوکھا کیتا گئے تے اساں کتنا پرے ودے، اساں حالے گھاری فقیرنی نال وسنا ہی کہندے کو نہیں سکھا چاہ جو اتھا کی میرا ہونا ہو سا۔ حضور نے 11 شادیاں کیتیں تاکہ دنیا کو پتہ لگ ونجے جو کی میرا ہونا ہے گھاری چھے، اور 11 ازواج مطہرات تاکہ سب دیاں لمبیاں زندگیاں جو ہوئیں، آخری زوجہ مطہرہ حضور دے وصال کول 52 سال بعد فوت ہوئیں تاکہ گھر دے سارے نور دنیا تے بکھیر کے ونجن، ایک تک کو یاداں پہنچن جو سجنا گھر کی میں گزاری۔ لیکن اساں اگر پرے ودے ہیں تو آپ سوچوں اے جڑیاں محفلاں سجدی ہیں نا، اے مہینہ ایو تجدید عہد دا ہوندے، وسرے سبق ول یاد کرن دا، پرانے تاک کھول کے نویاں روشنیاں حاصل کرن دے رہی ہیں، تاکہ سارے واسطے وہ سونے نمونے جڑے موجود ہیں وہ ساری زندگی اترن تاکہ اللہ دی بارگاہ سرخرویاں حاصل ہو۔ علامہ عبد المجید صاحب فرماتے ہیں شرح صحیح مسلم قبلہ سعیدی صاحب دی کتاب ہے، ان دے مقدمے چ لکھا ہے کہ ایک نواں مسئلہ شروع ہوئے دنیا دے وچ کہ جے کو اساں ٹیسٹ ٹیوب بیبی آدھے، یہ خاتون کو جے ٹیوبز ہیں اندر بچے دانی دے وچ اتھا کوئی کمزوری ہوئے تو بچہ عموماً 4-5 مہینے ادھا اسکات ہو ویندے، مس کیریج ہو ویندے، بچہ ڈھے ویندے۔ ان واسطے ترقی کی ہے میڈیکل سائنس نے کہ جیڑی عورت دا یہ حصہ کمزور ہے جتھا یہ بچے نے گزارنا ہوندے، انہاں ڈیاں بچے کو ماں دی رحم وچوں اووری چوں کٹ کے اس کو باہروں ٹیوب وچ رکھو جا، وقت جڑے او عرصہ گزر ونجے ولا اس کو ماں دے رحم وچ منتقل کر دے۔ یعنی یہ ایک نیچرل طریقہ ہے بال جمن دا، ان دے وچ کچھ آرٹیفیشل طریقہ، کچھ مصنوعی انداز شامل ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جڑے ترقی ہوئی میڈیکل سائنس دی تو انہوں نے مختلف علماء کو سدا مختلف مذہب دے،
مسلمان بھی ہیں، اسی ہندو بھی ہیں، انگریز بھی ہیں یعنی عیسائی بھی ہیں، یہود بھی ہیں، دیگر جتنے 12 علماء سڈے وہ خود برطانیہ رہتے ہیں، اتوں دے ہی ادارے نے۔ کیوں سڈے؟ اس واسطے سڈے کہ اگر این رنگ نال کوئی بچہ جمے، چونکہ بالکل فطری طریقے نال نہیں جمع جی میں عام جمدے بعد، ماں دی پیٹ جس دی پوری پرورش نہیں ہوئی، کچھ دیر اسا ماں دی پیٹ کو کٹ کے اس کو باہروں ٹیوب وچ مشین ہی رکھے ولا اس کو واپس اپنے جہاں تے منتقل کیتے۔ اگر اس رنگ نال کوئی بچہ پیدا ہوئے تو تھوڑا مذہب کیا ہے کہ وہ اپنے ماں تے اپنے پیو کو دا نسب ثابت ہو سی یا نہیں، اور اگر نسب ثابت ہو سی یا نہیں تو ان دے مطابق وہ اس کو تمام حقوق بطور ایک معاشرے دے فرد حاصل ہو سن یا نہ ہو سن، یعنی ان دی شرعی حیثیت یا علمی حیثیت یا مذہبی حیثیت ہر مذہب کو پوچھنے واسطے انہوں نے یہ مذاکرہ اور علماء سڈے، تاکہ یہ میں نہ ہوئے کہ اس طریقے نال بچہ جمے تے اودے بعد اس کو کوئی منے نہیں، قانون منے نہیں یا کوئی شریعت یا کوئی مذہب منے نہیں، تو اندے بعد وہ بچہ بیچارہ جمن دے بعد اگر حقوق ہی حاصل نہ ہوئے تا کئی اور مسائل پیدا ہوئے سن معاشرے۔ وہ آدھن کہ یہ ڈسکشن ہوندی رہی، 11 بندے میرے علاوہ ہیں تے 12واں میں ہم، یہ لے میرا بار آیا نا، میں انہوں کو آکھے بھئی این مسئلے واسطے تساں تا آج مل بیٹھے ہوئے، کیونکہ مسئلہ پیدا جو آئی تھی ہے آج کل پہلے تو ممکن نہیں کہ ماں دے پیٹ ہی جو اس بچے کو کٹھا ونجے تے ولا واپس گدا ونجے تے وقت تو جمع بھی صحیح لیچرلی آج سوچان بیٹھے ہوئے، لیکن تھاکو رساں کہ سارے ایک فقیر مسئلہ تا 1000 سال پہلے حل کر رکھے، دنیا دیا سوچاں آج پیدا تھی ہیں چونکہ پہلے ممکن جو نہیں۔ فرمایا ایک فقیر ہے جنہا نا ہے امام سرخسی رحمت اللہ تعالی صاحب مبسوط، امام شمس الائمہ امام سرخسی رحمت اللہ تعالی 483 ہجری انہوں نے وصال ہے، تقریباً 1000 سال۔ فرمایا 1000 سال پہلے وہ لکھی ہے کہ اگر این نیچرل طریقے دے نال کوئی ان نیچرل اور مصنوعی طریقہ بھی شامل ہو بنے، لیکن شرط ہی ہے کہ میاں بیوی جیندہ مادہ ہے انہوں دا نکاح ثابت ہوئے، بغیر نکاح دے مادے نہ ملے بنے، نکاح دے نال ملے لیکن اس نیچرل طریقے دے وچ کوئی ان نیچرل کوئی انسانی ترقی دا یا آرٹیفیشل مصنوعی طریقہ شامل ہو بنے، سارے نزدیک دا نسبی ثابت ہو سی تو کو سارے حقوق کی حاصل ہو سن بچے کو۔ فرمایا میں جی میں گاہل کی تھی چونکہ لمبی چوڑی تقریر تھا ہی کونا جو سارے سجنا جو 1000 سال پہلے مسئلے حل کر رکھے۔ فرمایا ڈو جانا انہوں نے وچوں جڑے اپنے اپنے مذہب دی نمائندگی کرانا بیٹھے ہیں، انہاں ڈو نے کلمہ پڑھ چھوڑا چھڑی یہ گال سن کے کہ جیرے نبی دے غلامہ دی اکھی 1000 سال بعد دے زمانے دیکھ کے مسئلہ دا حل پہلے دیاں، وہ نبی دے رسالت دے اور نبوت دی حقانیت دی کیا شک ہو سکتا۔ فرمایا نے انہوں کو ڈو ہی کے نام میں محمد سلیم رکھے، بیدہ نام محمد عابد رکھے، تے دوہاں کو آج کل میں نماز دا سبق سکھیں دا ہوتا۔ یہ نوے مسلمان تھے جنہوں انہوں نے مضمون لکھا کوئی 1990 دی دہائی دا لکھا ہوا مضمون ہے آج کل، یعنی 30 سال دے قریب پہلے۔ اندازہ کرو ایک گاہل سن کے چھڑی کہ جیرے نبی دے غلامہ دی اکھی 1000 سال بعد دے زمانے جیرے مختلف آپشنز اور امکانات پیدا ہو سن، انہاں دی اکھی انہاں امکانات کو لے دی پئین تے انہاں دے واسطے روشنی بھی قرآن و حدیث کو کٹ کے عطا پیاں فرمائیں۔ اگر اساں پرے ودے ہیں تو قصور کہندے جے واسطے اتنے مسئلے حل تھے پین، وہ بھی اگر حضور دی سنت کو دور ہے تو ایو اج اے بہ کے سوچن دے ویلے اساں حضور دی سنت اپناونی اللہ دی بارگاہ چ ایو مطلوب ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے محفوظ رکھے تو کہندے واسطے محفوظ رکھوائے گی، اساں غلامہ واسطے بھی محفوظ رکھائی گئی ہے۔ رب نے اپنے محبوب کو اپنی حیات ظاہری صحابہ دی صورتی اور بعد علماء اور محدثین اور فقہا دیگر حضور علیہ السلام دے جنہیں علم دے خادم ہیں انہوں دی صورتی وہ بے لوس غلام عطا فرمائیں کہ جنہیں آج بھی تنخواہی واسطے کام نہیں کریں دے، انہوں کو پیسے نہیں لوڑ، اور راتی جاگ کے بھی اللہ دے رسول دی سنت، حضور دی سیرت، حضور دی حدیث مبارکہ اللہ دے قرآن تے غور و خوض کر کے آج بھی دنیا کو حل پہ عطا فرمائے۔ کوئی تنخواہی کونی تے انہوں کو تنخواہی دی لوڑی کونی، رب جے پیدا فرمائے رزق دا ضامن وہ ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ وہ بے لوس لوگاں دا فیضان ہے، اللہ سونے کو دعا ہے کہ سا کو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک۔